خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ ایک اور ہمیں حدیث ملتی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ یہ حدیث تو ملتی ہے، اسی میں اللہ تعالیٰ کے نبی نے یہ بھی فرمایا کہ میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے معاملے میں ایک چیز سے ڈراتا ہوں، اور وہ اہل بیت ہے، وہ اہل بیت ہے، وہ اہل بیت ہے، کہ اہل بیت کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ضرور ڈرنا، اللہ تعالیٰ سے ضرور ڈرنا، اللہ تعالیٰ سے ضرور ڈرنا۔ لیکن امت مسلمہ نے وہ ڈر ختم کیا اور اہل بیت کے ساتھ وہ ظلم کیے کہ آج ہمیں تاریخ کی کتابوں میں ملتے ہیں، اور آج ان کو کوئی بیان نہیں کرتا، ان کا نام نہیں لیتا جنہوں نے ظلم کیے تھے، ان کے نام موجود ہیں، تاریخ کی کتابوں میں موجود ہیں، لیکن کہا جاتا ہے کہ ان کا نام نہیں لینا چاہیے، وہ فلاں صحابی کی آل میں سے تھے، وہ فلاں کے لوگوں کے آل میں سے تھے، تو ان کا نام نہیں لینا چاہیے۔ تو یہ بالکل جھوٹ بات ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل کو اسلام لانے کے بعد بھی اس کو یہ کہہ دیا کہ تم نے ساری زندگی میرے سامنے نہیں آنا، تو ہم کس منہ سے ان لوگوں کی تعریفیں کرتے ہیں جنہوں نے اہل بیت کے ساتھ ظلم کیا تھا؟ ہم کس منہ سے ان کی شان بیان کرتے ہیں جنہوں نے اہل بیت کے ساتھ ظلم کیا تھا؟ ہم کس منہ سے ان لوگوں کو وہ مقام دیتے ہیں، اہل بیت کے مقابلے میں لے آتے ہیں جنہوں نے اہل بیت کے ساتھ ظلم کیا تھا؟